اب یہ بات میں کہہ چکا کہ بیان کا معنی بین ہے، مادہ بے یہ نون، یہ سادہ گفتگو سے تھوڑا سا مشکل فن ہوتا ہے۔ ایک شے کو دوسری سے الگ کرنا یہ اس کا معنی ہے۔ اس علم کے ذریعے کلام میں سے نقص، ابہام یا کسی بھی قسم کی کمی کو دور کیا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم تحریر کو آراستہ پیراستہ کرتا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ چار انداز میں آتا ہے۔ انداز اور بھی بہت سارے ہیں، میں نے صرف بنیادی اندازوں کا ذکر کیا۔ ایک تشبیہ ہے کہ کسی مشترکہ وصف کی بنا پر ایک چیز کو دوسری کے مانند قرار دینا۔ یہ ایک ذہنی رویے یا رشتے کا نام ہے جو حاضر اور غائب میں تعلق قائم کرتا ہے۔ اب شعر دیکھیے کہ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ یہ غالباً اقبال کا شعر ہے۔ اور جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ مولانا ظفر علی ہے، یہ کون ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا، تشبیہ کے بعد اگلی چیز آتی ہے جناب استعارہ۔ اب اس لفظ کو ذرا دیکھیں، استعارہ۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم عام جو استعمال ہو رہی ہیں اصطلاحات اور ان کی، اس سے ذرا ہٹ کے بات کریں گے، تھوڑا سا ایک الگ پہلو سے اس کو دیکھیں گے۔ چیز وہی ہے، زاویہ نظر تھوڑا سا بدل کے دیکھیں گے۔ استعارہ، اس کا مادہ ہے عین واو رے۔ اب عین واو رے جو مادہ ہے اس سے بننے والے مصادر اور اسماء میں جو ایک معنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ ہے کہ شرم کی چیز، جسے دیکھ کے شرم آئے۔ عربوں میں چونکہ وہ تھا، عورت کو تو وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے، تو کسی مرد کو اگر کہا جاتا تو عورت ہے تو اسے شرم آتی تھی اس بات پہ۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، وہ بھی اسی سے ہے کہ عورت کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور اس کے پردے کے معاملات ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، اس کو گھر میں رہتی ہے۔ دنیا بدل رہی ہے، مختلف معاشروں کی چیزیں مختلف ہیں، لیکن میں صرف بنیاد کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے یہ لفظ نکلتا ہے استعارہ، یعنی ایک بات اس طرح چھپا کے بیان کی جائے کہ اس کا احساس دلا دیا جائے کہ کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، لیکن یہ کہ بات کی اس طرح جائے کہ بالکل کھول کے نہ رکھ دیا جائے، کیونکہ کھول کے رکھنے سے پھر اس کی جو چاشنی ہے وہ جاتی رہے گی۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، ایک اس کا معنی ادھار لینا بھی ہے، استعار مستعار لینا، اس کا معنی چھپانا بھی ہے۔ معنی ہم جب کسی عارضی طور پہ کسی لفظ کے حقیقی یا معنی مجازی معنی لیتے ہیں تو وہ بھی استعارہ ہے۔ اچھا، تشبیہ کا تعلق اس میں موجود ہو اگر حقیقی اور مجازی معنوں میں تو تب استعارہ کہلائے گا۔ شعر دیکھیے، دو شعر پیش کرتا ہوں۔ دوسرا میرا ہے، اسے تشبیہ سے دوں آسرا کیا، وہ خود ایک چاند ہے پھر چاند سا کیا۔ یعنی محبوب کو چاند قرار دے دیا گیا، استعارہ اس کے لیے کہ وہ چاند ہے، بس بات ختم۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا شغل میں، مجھے کہنے، اور ان کے سر پہ بال نہیں، تو مجھے کہنے لگے یار گرمی بہت ہے۔ میں نے کہا تو بھائی دو دو سورج ہوں گے تو گرمی تو ہوگی نا۔ اب میں نے جو ایک سورج تو آسمان پہ تھا اور دوسرا آپ سمجھ رہے ہیں، یہ استعارہ ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ شہر کا شہر سمجھتا ہے تجھی کو جھوٹا، اتنا سچ بول گیا ہے رے پگلے پاگل۔ اچھا، بعض دفعہ
استعارے کا استعمال زبان میں اتنا عام ہو جاتا ہے کہ حقیقی معنی میں اس لفظ کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے۔ وہ مسار معنوں میں ہی چلتا ہے اور انہی معنوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ جیسے لفظ متقی ہے، ہم اس کا معنی محتاط شخص لیتے ہیں، لیکن متقی کا معنی تو وہ بڑا طویل ہے، اس میں بچ بچا کے چلنے والا اور اس طرح چلنے والا اور راستہ نکالنے والا اور ڈرنے والا، یہ جو معانی ہیں وہ اپنی جگہ موجود، لیکن متقی جب کہتے ہیں فلاں شخص بڑا متقی ہے یار، تو وہ پرہیزگار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا اصل معنی جو ہے وہ تو کہیں رہ گئے پیچھے۔ اسی طرح فاسق، آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے حیرانی کی بات ہو، درانتی کو فاسق کہتے ہیں، داتری جسے فصل کاٹی جاتی، وہ ان معنوں میں تو یہ لفظ کوئی نہیں استعمال ہو رہا، یہ تو استعمال ہو رہا ہے سرکش اور گناہ گار کے معنی میں۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ استعارہ یعنی استعارے نے لفظ کو ہی پیچھے ہٹا دیا اور خود اس کی جگہ لے لی اپنے نئے معنی کے ساتھ۔ پھر اس سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں کہ حقیقی اور لفظی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے کہتے ہیں مجاز مرسل۔ مجاز کا مطلب جائز کر لیا گیا، درست مان لیا گیا، مرسل کا مطلب ہے بھیجی ہوئی چیز۔ اس کی 6 صورتیں ہیں، بیان کر دیتا ہوں، تفصیلات دیکھ لیجئے گا کہیں سے بھی۔ جز بول کے کل مراد لینا، کل بول کے جز مراد لینا، سبب بول کے مسبب مراد لینا، مسبب کے سبب مراد لینا، ظرف بول کے مظروف مراد لینا اور مظروف بول کے ظرف مراد لینا۔ مثالیں میں آپ کے دے دیتا ہوں، ایک ہی دو کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیالی پانی دو یار، یا ایک گلاس پانی دو۔ بھئی اصل میں تو وہ گلاس تو آپ نے نہیں پینا نا، آپ نے تو وہ پانی پینا ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یار اس میں کتنا پانی آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی 6 گلاس۔ اب یہ بات ہوئی اس نے گلاس کا، حالانکہ اس کا مقصد تو مظروف ہے کہ جو چیز اس میں ڈالی جائے گی۔ تو اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ عمومی قاعدہ یہ ہے، عمومی قاعدہ کہ لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے، لیکن شاعر ادیب بعض اوقات لفظ کے حقیقی معنی کی بجائے کسی اور معنی بھی لے جاتے ہیں۔ مقصد اس کا ہوتا ہے کہ تحریر میں خوبصورتی پیدا کی جائے۔ مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں آئے۔ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، کوئی اور تعلق ہو۔ مثلا خاتون آٹا گوندھ رہی ہے، یہاں آٹا اپنے حقیقی معنوں میں آیا ہے۔ اسی طرح یہ کہا جائے کہ اس کے ہاتھ پر زخم ہے، تو پھر اب پتہ نہیں کہاں زخم ہے، انگلی پر ہے، انگوٹھے پر ہے، ہتھیلی پر ہے، پشت پر ہے، تو ہم اس کی نہیں کہتے، اس کے ہاتھ پر زخم ہے، کافی ہے بات سمجھنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھیے کس سے کہا جاتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں پڑھتا نا فاتحہ 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 فاتحہ، جیسے وہ لطیفہ مشہور ہے آیت کرسی والا، تو فاتحہ 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 تو کوئی نہیں کہتا، وہ سورہ فاتحہ پوری پڑھی جاتی ہے۔ احمد چکی سے آٹا پسوا لایا، بھئی آٹا تو وہ پسنے کے بعد بنا ہے، پسنے سے پہلے تو وہ آٹا نہیں تھا، اور وہ جو آٹا ہے اس کو نہیں پیسا جاتا، وہ تو اس اناج کو پیسا جاتا ہے، اور جب وہ پس جاتا ہے تو ہم اسے آٹا کہتے ہیں۔ یہ بھی مجاز مرسل کی صورت۔ اور شہر کا شہر یہاں امڈ آیا، بھی کیا دیواریں اٹھ کے آ گئی ہیں شہر کی؟ نہیں، شہر کے لوگ آ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ آ گئے ہیں۔ تو اس قسم کی مثالیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، تشبیہ سے مجاز مرسل، مجاز مرسل سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس طرح، پہلے کنایا،
کنایا سے مجاز مرسل، اور مجاز مرسل سے بھی آگے چلتے ہیں ہم، وہ کنایا ہے۔ کنائے کے معنی ہیں اشارہ کرنا۔ اچھا، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں کنیت، کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم، تو یہ بھی اسی کنایا سے ہے۔ نام تو نہیں تھا، نام تو آپ کا محمد تھا، ادھر نام علی تھا، لیکن محمد یا علی کہنے کی بجائے اسے کنیت سے پکارا گیا۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عربوں میں کسی کو اگر عزت اور توقیر سے بلانا ہو تو اس کے نام کی بجائے کنیت استعمال کی جاتی ہے۔ یا ابو موسیٰ، آپ کا کیا حال ہے؟ اچھا، ایک بندہ ایک خاتون سے کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ ام یحییٰ کہاں ہے، انہوں نے جان بوجھ کے خاتون کا نام نہیں لیا، یحییٰ کی ماں کہا اس کو، تو یہ اس کو عزت دینے کی اور توقیر دینے کی بات ہے۔ پھر آگے ہے کہ اسے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہو۔ کنایا میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک بندے نے کہا ہے جی مثلاً ایک جملہ دے دیجیے، بعض دفعہ مثالوں پہ گزارا کرنا پڑتا ہے کہ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔ وہی عادتوں کا بالوں کے رنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سفید ہونا رنگ کی حیثیت سے نہیں آیا، یہاں سفید ہونا ایک پروسیس کا نتیجہ ہے، اتنے سال گزر گئے، اتنے گزر گئے، اتنے گزر گئے۔ تو میرے ایک دوست تھے، حیات ہیں ماشاءاللہ، لیکن میرے ساتھ ملاقات نہیں ان کی، آج کل کہیں دور چلے گئے۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں نے یہ جو بال سفید کیے ہیں میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید کیے ہیں۔ اب دھوپ میں بال سفید کرنا یہ محاورہ بھی انہی چیزوں میں سے نکلا ہے بن کے۔ تو بہرحال اس میں ہنسنے کی بات یہ تھی، وہ کہنے لگا کہ جناب میں نے یہ بال دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، لکڑی کا بورا پڑتا رہا تو اسے سفید ہو گئے۔ یعنی اس نے بات بدل دی، یہ مذاق کی طرف نکل جائے گی بات۔ تو اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ علوم ادب کیا ہیں۔ یہاں تو ہم نے لفظوں کی بات کر لی، اب ادب کے حوالے سے مزید گفتگو کرنی ہے، تو اس کے لیے میں ذرا تھوڑی سی تیاری کر لوں، تو پھر حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔